السلام علیکم، میری دھرتی میری دنیا کے ایک اور پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امینہ خان۔ ناظرین، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جہاں بڑے پیمانے پر انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے، وہیں مملکت خداداد کے حسین اور سیاحتی مراکز کی تباہی بھی ہمارے حصے میں آئی۔ پاکستان حسین وادیوں، سرسبز و بلند اور برف پوش پہاڑوں کی سرزمین ہے۔ ملک کے کئی حصے تو دنیا بھر میں سیاحتی مراکز کے حوالے سے مشہور ہیں، اور آج کے پروگرام میں وادی ہنزا کے دل فریب نظاروں کے بارے میں خصوصی رپورٹ بھی شامل کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب میں موسم بہار کی آمد کے جشن کا احوال بھی پروگرام کا حصہ ہے۔ جی تو ناظرین، حسب معمول پروگرام کا آغاز کریں گے سندھ کی دھرتی سے، اور سندھ سے جو رپورٹس میری دھرتی میری دنیا میں شامل کی گئی ہیں ان میں کراچی میں اردو مباحثہ، حیدرآباد میں اساتذہ کا اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج سمیت دیگر چند رپورٹس شامل ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ جماعت اصلاح المسلمین پاکستان کے سربراہ اور روحانی پیشوا حضرت محمد طاہر المعروف سجن سائی نے رادن شہر میں پیر عبدالغفار کے 47ویں عرس مبارک کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ علماء کو صرف مساجد میں بیٹھ کر باتیں کرنے کی بجائے عملی میدان میں آنا ہوگا اور مسلمانوں کی اصلاح کے لیے دن رات ایک کرنا ہوگا۔ اس وقت امت پر جو وقت طاری ہے اسے اس سے نکالنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ علم کے بغیر مغربی طاقتوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تمام مسلمان تعلیم پر خصوصی توجہ دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امت مسلمہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے جو ہمارے لیے راہ نجات ہے، اور تمام افراد جو کسی بھی مکتب فکر سے ہوں سچائی کے ساتھ ملک اور مذہب کی خدمت کریں۔ انہوں نے زور دیا کہ مسلمان اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں اور علم کے فروغ پر زیادہ سے زیادہ زور دیں۔ عرس مبارک کے موقع پر ملک اور بیرون ملک سے فقیر پور رادن میں ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مند شریک ہوئے۔ اس موقع پر مولانا ڈاکٹر منور حسن، مولانا جعفر صادق سمیت دیگر علماء نے بھی خطاب کیا، اور محفل نعت میں ملک بھر سے شریک نعت خوانوں نے ہدیہ نعت پیش کیا۔ اس دوران کئی عقیدت مندوں پر وجد طاری ہو گیا۔ فاروق بلوچ، دنیا نیوز، دادو۔ معاشی بدحالی کا شکار اساتذہ سے اچھی تعلیم کی توقع رکھنا فضول ہے، مگر سندھ کے اساتذہ اپنے مسائل کے حل، تنخواہوں میں اضافے، مہنگائی اور الاؤنسز کے لیے سرگرداں نظر آتے ہیں۔ گورنمنٹ سیکنڈری اسکول ٹیچرز ایسوسی ایشن گسٹا کے بینر تلے انہی مسائل کے حل کے لیے احتجاج کا سلسلہ طویل عرصے سے جاری ہے، مگر وزیر تعلیم کے کان پر جوں نہیں رینگتی۔ دوسری طرف IBA پاس اساتذہ کے ساتھ ناانصافی کی انتہا ہو چکی ہے۔ ان سے 8 ماہ نوکریاں کروانے کے بعد انہیں بے روزگار کر دیا گیا، اور اب وہ سڑکوں پر ٹائر جلاتے، مظاہرہ کرتے اور خود سوزی کے اندیے دیتے نظر آ رہے ہیں۔ ان IBA پاس اساتذہ کا کہنا ہے کہ ہم کیا کریں اور کہاں جائیں۔ میرٹ پر پاس ہونے والے سڑکوں پر ٹائر جلا رہے ہیں، اور صوبائی وزیر تعلیم کے جیالے ان کی آسامیوں پر براجماں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حکمران روٹی کپڑا اور مکان لوٹنے میں مصروف ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اساتذہ کے مسائل کو حل کر کے ایک اچھا تعلیمی ماحول پیدا کیا جائے۔ کیمرہ مین عامر زیدی کے ساتھ سلطان زئی، دنیا نیوز، حیدرآباد۔ میں اس وقت موجود ہوں سلاٹر ہاؤس میں، جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور اقتدار سن 1993 میں 70 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا گیا، لیکن ان کے حکومت کے خاتمے کے ساتھ ہی اس پروجیکٹ کو بھی بھلا دیا گیا۔ اس وقت عمارت تو موجود ہے، مگر عمارت کو استعمال کرنا دور کی بات، اس میں لگے دروازے، کھڑکیاں بھی اکھاڑ لیے گئے ہیں، جبکہ عمارت کے ارد گرد سیم و تھور کے باعث عمارت خستہ حالی کا شکار ہو گئی ہے۔ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کے دور حکومت کے بعد بھی مختلف ادوار میں اس سلاٹر ہاؤس کو چلانے اور اس کی عمارت کی تزئین و آرائش کے سیاسی وعدے کیے گئے، مگر یہ سیاسی وعدے دیگر وعدوں کی طرح ماضی کا حصہ ہی رہے۔ سہولیات سے ناپید سلاٹر ہاؤس کے نہ چلنے سے شہروں میں قصابوں کی جانب سے جانوروں کو ذبح کرنے سے مختلف سڑکیں، راستے اور چوراہے سلاٹر ہاؤس کا منظر پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ جگہ جگہ پر ذبح کیے جانے والے جانوروں کے گوشت کے لیے بھی محکمہ صحت کی طرف سے کوئی NOC جاری نہیں ہوتا، اور نہ ہی گوشت کی کوالٹی چیک کرنے کے لیے کوئی محکمانہ کارروائی کی جاتی ہے۔ پولیس کی جانب سے اکثر و بیشتر مردہ اور بیمار جانوروں کا گوشت فروخت کرنے کے خلاف کارروائی کرنے کے باوجود قصائیوں کی طرف سے ناقص گوشت بیچا جا رہا ہے۔ پولیس کی جانب سے اکثر و بیشتر بیمار اور مردہ جانوروں کا گوشت فروخت کرنے والے قصائیوں کے خلاف کارروائیاں تو کی جا رہی ہیں، لیکن کارروائیوں کے باوجود یہ سلسلہ تاحال جاری ہے۔ طارق محمود درانی، دنیا نیوز، لاڑکانہ۔ صبح سندھ سے کچھ رپورٹس آپ نے دیکھی، اب آپ کو لیے چلیں گے بلوچستان، اور یہاں سے میری دھرتی میری دنیا کے لیے موصول ہونے والی رپورٹس میں کوئٹہ اور ڈیرہ مراد جمالی میں لوڈ شیڈنگ سے کاروبار زندگی متاثر ہونے کے علاوہ دیگر چند رپورٹس بھی شامل ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔
ڈیرہ مراد جمالی اس کے ملکہ علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں اضافہ، دن کے اوقات میں کاروبار ٹھپ اور رات کی نیندیں حرام۔ ڈیرہ مراد جمالی اس کے گردوں علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ 16 گھنٹوں تک پہنچ گئی۔ زہریلے مچھروں کے کاٹنے سے کئی افراد ملیریا، ٹائیفائڈ جیسی بیماریوں کا شکار ہو کر اسپتالوں میں داخل ہو گئے۔ گرمی کی عمل سے قبل ہی شہر اس کے ملکہ علاقوں میں ہر 3 گھنٹے بعد 4 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ کے سبب کاروبار زندگی ٹھپ ہو کر رہ گئی ہے۔ صنعتی اداروں میں پیداواری عمل متاثر ہو رہا ہے۔ دیہڑی پہ کام کرنے والے مزدور فاقہ کشی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ لوڈ شیڈنگ کے بعد شہری علاقوں میں پینے کا پانی ناپید ہو گیا ہے اور عوام تالابوں کا مضر صحت پانی 100 روپے فی ڈرم خرید رہے ہیں۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ 16 گھنٹوں کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ان کے لیے وبال جہاں بن گئی ہے، جس سے ان کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ ایک تو عوام مہنگائی کی ستائی ہوئی ہے تو دوسری جانب ویسے ایک اثر بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے پوری کر دی ہے۔ عوامی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت فوری اقدامات کرے۔ اختر منگی، دنیا نیوز، ڈیرہ مراد جمالی۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں حالیہ لوڈ شیڈنگ میں اضافے سے کاروبار زندگی بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کے جاری کردہ شیڈیول کے مطابق صوبائی دارالحکومت میں 6 گھنٹے، ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں 8 گھنٹے، جبکہ اندرون صوبہ 14 سے 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جبکہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے طلبہ اور گھریلو صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور کاروباری سرگرمیاں مفلوج ہو کر رہ گئی ہیں۔ کیسکو حکام کے مطابق صوبے کی بجلی کی ضروریات 1200 میگا واٹ کے قریب ہیں، جبکہ موجودہ صورتحال میں 550 میگا واٹ کی کمی کا سامنا ہے۔ بلوچستان میں بجلی کی قلت سے زراعت کا شعبہ بھی بری طرح متاثر ہوا ہے اور ٹیوب ویلوں کے پانی پر انحصار کرنے والے علاقوں میں 16 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے بلوچستان اسمبلی نے ایک مشترکہ قرارداد بھی منظور کی ہے، جس میں نئی ٹرانسمیشن لائنوں کی تنصیب اور بلوچستان میں رینٹل پاور پلانٹ لگانے کی سفارش بھی کی گئی ہے۔ صوبہ بلوچستان میں لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ موجود گرڈ سٹیشنز کی استعداد بڑھائی جائے، بلکہ نئے منصوبوں کا قیام بھی عمل میں لایا جائے۔ کیمرامین ارشاد ربانی کے ساتھ آغا مسعود خالد، دنیا نیوز، کوئٹہ۔ ارض پاک ایسے بزرگان دین سے بھری پڑی ہے جنہوں نے مختلف ادوار میں اپنے مخصوص انداز میں بندوں کو خالق حقیقی کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی۔ ایسے ہی حضرت رکھیال شاہ صوفی القادری نے اپنے صوفیانہ کلام کے ذریعے وحدانیت کا پرچار کر کے لوگوں کو اسلامی تعلیمات کی آگاہی دی، جن کے 70ویں سالانہ عرس مبارک کی 3 روزہ تقریبات کا آغاز درگاہ کے سجادہ نشین سید سرفراز علی شاہ صوفی القادری نے کیا۔ اس مبارک میں اندرون و بیرون ملک سے لاکھوں عقیدت مند شریک ہوتے ہیں۔ حضرت رکھیال شاہ صوفی القادری کے آباء و اجداد عراق سے ہجرت کر کے جھلمکسی کے علاقے درگاہ فتح پور میں آباد ہوئے۔ آپ کا شجرہ نسب امام علی رضا اور حسنین کریمین سے جا ملتا ہے۔ آپ نے روحانی فیض درگاہ جھوک شریف میں اپنے مرشد سید عنایت اللہ شاہ سے حاصل کیا، اور آپ کے وصال کے بعد آپ کے فرزند سید چیزل شاہ نے بھی عارفانہ اور صوفیانہ کلام کے ذریعے اسلام کی ترویج و اشاعت جاری رکھی۔ آپ کے اندرون و بیرون ممالک سے پشت در پشت لاکھوں عقیدت مند روحانی فیض اور اپنی منتیں خواہشیں پوری کرنے کے لیے پیدل اور مختلف ذرائع سے مزار پر حاضری دینے آتے ہیں۔ 3 روزہ تقریبات میں شرکت کرنے والے لاکھوں عقیدت مندوں کے طعام و قیام کا بھی انتظام کیا جاتا ہے، اور میلوں میں صوفیانہ کلام کے علاوہ گھڑ دوڑ، ملاکھڑا اور خصوصی اسٹال کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ خشک و بے آب علاقے میں جمع غفیر لوگوں کا روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے اکٹھا ہونا بزرگان دین سے عقیدت و محبت اور انعام و کرام کا بھی مظہر ہے۔ کیمرامین ظفر علی کے ساتھ زاہد انجم بلوچ، دنیا نیوز، جعفر آباد۔